اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جس سے نہ مانگو تو وہ خفا ہوتا ہے، وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ دعاؤں سے حل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں۔ آپ رمضان کے مہینے میں رمضان کے متعلق میری تمام ویڈیوز پر بہت خوبصورت کمنٹس کر رہے ہیں اور آپ کو یہ تمام ویڈیوز پسند آ رہی ہے۔ اور ایک بھائی نے صبر کے متعلق پوچھا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر کا پل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ رمضان بھی ہے، آپ ضرور استقامت اور صبر سے زندگی گزارے۔ زندگی میں سب لوگوں پر مشکلات اور آزمائش آتی ہے، لیکن آپ صبر اختیار کریں، کیونکہ یہ ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ صبر کیا کریں۔ صبر جب آپ اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو اندر سے ایسا مضبوط بنائیں گے کہ پوری دنیا میں لوگ پھر آپ سے محبت کریں گے۔ میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، صبر کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس انتظار کرنا یہ صبر ہے، بلکہ آزمائش کے وقت اللہ رب العزت پر 100% بھروسہ یہ صبر ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے وہ دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ آزمائش کے وقت صبر کیا کریں، اللہ رب العزت آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ صبر ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جلد بازی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ آپ کو نقصان دیں گے۔ آپ اپنے اندر جذبات کو کنٹرول کریں، صبر اپنے اندر پیدا کریں۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم جو روزے رکھتے ہیں یہ بھی ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ہم میں پریکٹیکلی صبر پیدا کرتا ہے کہ آپ صبر سے کام لیا کریں، آپ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں مگر ہم دعا سے بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت ارشاد فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم زندگی میں ہر کام کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا دروازہ اللہ کا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ خوش ہوتے ہیں مانگنے والوں سے۔ یہ بادشاہ کے پاس آپ چلے جائیں، ایک سفارش کرے، دوسری بات کرے، تیسری کرے، وہ خفا ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جس سے نہ مانگو تو وہ خفا ہوتا ہے، وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ دعاؤں سے حل ہوں گے۔ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، یقین میں آپ کمی نہ لائیں، آپ دل سے مانگا کریں، آپ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گی۔ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم جب عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم 2 منٹ دعا کر کے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر حج کے موقع پر عرفات کی سخت دھوپ میں 5 گھنٹے ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کی ہے۔ کبھی ہاتھ آگے کر، کبھی پیچھے کر، کبھی کھول لیتے، کبھی بند کر لیتے، کبھی اوپر کر لیتے، کبھی نیچے کر لیتے، اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ 5 گھنٹے نبی علیہ السلام نے اپنی امتیوں کے لیے مانگا ہے، ہم 5 منٹ بھی دعا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میری آپ سب کو نصیحت ہے کہ نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد، تراویح کے بعد آپ ضرور لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔